میرا نام علی ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور مجھے نوکری کے لیے راولپنڈی جانا تھا۔ میرے کچھ رشتہ دار راولپنڈی میں رہتے تھے۔ میرے ابو نے ان سے بات کر کے مجھے ان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی تیاری کی اور 2 دن بعد راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے لوکیشن لے کر ان کے گھر کا راستہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ ان کے گھر میں ایک آنٹی رہتی تھیں جن کی عمر تقریباً 42 سال تھی اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 17 سال تھی۔ آنٹی کا نام ثانیہ تھا اور ان کی بیٹی کا نام عظما تھا۔ آنٹی ایک کالج میں ٹیچر تھیں اور ان کی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ آنٹی شکل و صورت میں کافی اچھی لگتی تھیں۔ ان کے شوہر ملک سے باہر رہتے تھے، اس لیے گھر میں صرف یہ 3 لوگ ہی تھے۔ آنٹی بہت اچھی اور خوش مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے اوپر والا کمرہ دے دیا۔ میں نے اپنا سامان رکھا اور عظما نے بھی میرے کام میں مدد کی۔ سب کام مکمل ہونے کے بعد عظما نے مجھے کہا اب نہا کر فریش ہو جائیں، پھر ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نہا کر فریش ہو کر نیچے چلا گیا۔ آنٹی نے کھانے میں بہت کچھ بنایا ہوا تھا۔ مجھے کھانا بہت پسند آیا۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن سے میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی شروع ہونے لگی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے گیا تو آنٹی نے ناشتہ دیا اور وہ بھی کالج جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ وہ بہت خوش ہو گئیں اور مجھے بھی اچھا لگا۔ سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے اور میں بھی نوکری کی تلاش میں نکل گیا۔ پہلے ہی آفس میں میرا انٹرویو ہوا اور میری نوکری لگ گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے ابو کو فون کر کے بتایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اس خوشی میں آنٹی اور عظما کے لیے کیک لے کر جاؤں۔ میں گھر پہنچا اور ان کا انتظار کیا۔ جب وہ دونوں واپس آئیں تو میں نے انہیں خوشخبری سنائی اور کیک پارٹی بھی کی۔ سب نے بہت اچھا وقت گزارا۔ سب تھک گئے تھے اور میں بھی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ چائے لے کر آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ اسی طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ آفس میں ہوتا تو کال میسج پر بات ہوتی اور گھر آ کر بھی باتیں ہوتی رہتی، لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میرے باس کی بیٹی سارا انگلینڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئی اور اس نے بھی آفس جوائن کر لیا۔ باس نے مجھے کہا کہ میں اسے سارا آفس کا کام سمجھاؤں۔ میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور میں زیادہ وقت سارا کے ساتھ گزارنے لگا۔ آہستہ آہستہ سارا مجھے اچھی لگنے لگی اور میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ ایک طرف آنٹی تھی اور دوسری طرف سارا۔ دن میں سارا کے ساتھ ہوتا اور رات میں آنٹی کے ساتھ باتیں کرتا۔ پھر مسئلہ بڑا ہو گیا۔ ایک دن سارا نے میرا فون دیکھا جس میں آنٹی کے میسیجز اور کالز تھیں۔ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی اور اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ساتھ ہی اس نے آنٹی کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ آنٹی نے بھی مجھے گھر سے جانے کو کہہ دیا اور یوں نہ میں آنٹی کا ہو سکا نہ سارا کا، اور میری زندگی ایک ایسی الجھن میں رہ گئی جس کا کوئی حل نہ تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں